السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ سے شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، استغفروا، تم بخشش مانگو، ربکم، اپنے رب سے، ثم، پھر، توبوا الیہ، اس کی طرف رجوع کرو، یرسل، وہ بھیجے گا، یرسل السماء، وہ بھیجے گا آسمان سے، علیکم، تم پر، مدرارن، زور کی بارش، ویزدکم، اور تمہیں بڑھائے گا، قوتاً، قوت، الی قوتکم، تمہاری قوت کی طرف، ولا تتولوا، اور روگردانی نہ کرو، مجرمین، مجرم ہو کر۔ اس کے بعد تفسیر دیکھیے۔ اس میں عزیز طلبہ ایک تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ قوم عاد چونکہ کھیتی اور باغ لگانے سے بڑی دلچسپی رکھتی تھی، اس لیے ایمان لانے کے ظاہری فوائد بھی بیان کیے گئے ہیں ان کے حق میں، خصوصی طور پر تاکہ یہ موجب ترغیب ہوں۔ قوم عاد 3 سال سے خشک سالی اور بارش نہ ہونے کی مصیبت میں گرفتار تھے۔ ہود علیہ السلام نے تلقین کی کہ اگر اللہ پر ایمان لاؤ گے، اللہ کی طرف رجوع کرو گے، اپنے گناہوں پر استغفار کرو گے، توبہ کرو گے، تو یہ مصیبت بھی دور ہو جائے گی۔ اللہ تمہیں مالی قوت بھی دے گا اور بدنی قوت بھی دے گا، تمہاری اولاد میں برکتیں ہوں گی، خوشحالی میں ترقی ہوگی، مادی قوت کے ساتھ ساتھ روحانی قوت بھی اللہ عطا فرمائیں گے۔ تم اپنے کفر و شرک سے توبہ کرو۔ اس توبہ اور استغفار کے نتیجے میں آخرت کی نجات اور ہمیشہ کی کامیابی تو ملنی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کے بڑے فوائد ہیں، جیسا کہ وقت پر خوب بارش ہوگی، رزق کی پیداوار ہوگی، اس میں وسعت ہوگی، مال اور اولاد میں برکت ہوگی۔ تو ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے نجات دیتے ہیں اور روزی ایسی جگہ سے اللہ پہنچاتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی یہاں سے نہیں ہوتا۔ قالو، ان لوگوں نے جواب دیا، یہودو، یا قالو، وہ بولے، یہودو، اے ہود، ما جئتنا، تو نہیں آیا ہمارے پاس، ببینۃ، کوئی دلیل لے کر، وما نحن، اور نہیں ہم، بتارکی، چھوڑنے والے، آلہتنا، اپنے معبودوں کو، عن قولک، تیرے کہنے سے، وما نحن، اور نہیں ہم، لکا، تیرے لیے، بمؤمنین، ایمان لانے والے، ان نقول، نہیں ہم کہتے، ہم نہیں کہتے، الا تراکا، مگر تجھے آسیب پہنچایا ہے، بعض آلہتنا، کسی ہمارے معبود نے، بسوء، بری طرح، قالا، اس نے کہا، انی اشہد اللہ، بے شک میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی، واشہدوا، اور تم گواہ رہو، انی، بے شک میں، بری ہوں، اور یا اس کا معنی بیزار ہوں بھی کر سکتے ہیں، مما، ان سے، تشرکون، تم شریک کرتے ہو، من دونہ، اس کے سوا، فقیدونی، سو مکر کرو میرے بارے میں، جمیعاً، سب کے سب، ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ ان آیات مبارکہ میں عزیز طلبہ قوم ہود کا بڑا عجیب و غریب جواب ہے جو انہوں نے قوم عاد کا جواب دیکھیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کے جب نصیحتیں ان پر شاق گزریں، ان کو یہ مشکل لگیں اور وہ برداشت نہ کر سکے، تو انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، نعوذ باللہ، ان کو بے وقوف کہا اور کہا کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے نا آپ پر جادو کر دیا ہے، کوئی آسیب وغیرہ آپ پر انہوں نے کر دیا ہے، جس وجہ سے آپ مجنون اور پاگل معلوم ہوتے ہو۔
تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، ہم ان کی عبادت سے نہیں روکیں گے، آپ ہمیں کیسے باز رکھ سکتے ہو ان کی عبادت سے؟ اور تمہارا حال خراب ہو گیا ہے، ہمارے معبودوں نے اس گستاخی کی تمہیں سزا دی ہے۔ اس کے بعد آگے حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو کیا جواب دیا؟ حضرت ہود علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں اللہ کو اور تم سب کو گواہ بنا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بالکل بری ہوں۔ ان بتوں میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے کہ یہ مجھے کوئی نقصان پہنچائیں یا کسی کو کوئی نقصان پہنچائیں۔ یہ تو بیچاری پتھر کی مورتیاں ہیں، یہ مجھے کیا نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ تم جو اتنے بڑے طاقتور نظر آتے ہو، اپنے دیوتاؤں کو ساتھ ملا لو اور مجھ پر پوری قوت سے حملہ کرو، پھر بھی تم میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ میں تم کو اور تمہارے معبودوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ تم سب جمع ہو کر مجھے کوئی نقصان اگر پہنچا سکتے ہو تو مجھے پہنچاؤ، اور یاد رکھو کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کرتے ہیں، تمہارے یہ معبود کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو عزیز طلبہ، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، ترجمہ بھی، مفہوم بھی، تفسیر بھی، اور جو بار بار ترجمہ میں بار بار الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ان کو تو ہمیشہ ازبر ہونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔